तीन इंसान जिन्हें देखकर अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। तीन इंसान जिन्हें देखकर अल्लाह पाक बहुत गजबनाक और नाराज होता है। वो तीन लोग जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी है। अल्लाह के तीन पसंदीदा और अल्लाह के तीन नापसंदीदा और तीन जन्नती इंसान कौन कौन से हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हदीस पाक, हदीस नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला अपने जिन बंदों से प्यार फरमाते हैं उनकी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमा दी हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नापसंदीदा बंदों की अलामात भी जिक्र फरमा दी हैं ताकि इंसान अपने आप को उन बुरे औसाफ से बचाए। तीन लोग जिनसे अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और तीन लोग जिनसे अल्लाह पाक खफा होते हैं और गजबनाक होते हैं, और तीन लोग जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी है, की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिनके घर की जमानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दी है। नंबर एक, वो शख्स जो हक बात पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हक पर होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ दे, फरमाया मैं वादा करता हूं अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दे बहस कुछ देर के लिए, रिश्ते बचा लें, बहसें छोड़ दें, ताल्लुकात बचा लें, बहसें खत्म करने से ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे। जहां हारना पड़े वहां हार जाओ कि अगर तुम्हारी उस हार से रिश्ता बच जाए और ताल्लुकात वैसे ही बने रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों से फरमाया कि मेरे बाद तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? कहा कि हम तलवारें उठाएंगे अपने हक के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं उससे अच्छी चीज बताऊं, कहा कि बताएं क्या? तो कहा हक के लिए लड़ाई ना करना, छोड़ देना, हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं सारे पूरे करा दूंगा। मोहतरम नाजरीन, ये वादा मदीने वालों के साथ नहीं है, हर उस उम्मती के साथ है जो झगड़े से बचने के लिए हक छोड़ दे। अपना हक लो, कोशिश करो, लेकिन अगर लड़ाई की शक्ल है तो वापस हो जाओ। तो कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हवाले अपने मदीने वालों में हमें भी शामिल किया है जिसका हक मारा जाए और लड़े नहीं, छोड़ दे, सब्र कर जाए। मेरा इंतजार कर आंखें बंद होने का कि मेरा नबी तेरा वकील होगा और अल्लाह जज होगा। इसलिए खामोश हो जाए कि जहां आप देखें कि बात लड़ाई तक जा पहुंची है तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि रिश्ते आसानी से नहीं बनते, क्योंकि मरने वाले इंसान को यह पता नहीं होता कि तुम उसके लिए कितने आंसू बहा रही हो, लेकिन एक जिंदा इंसान मरते दम तक ये याद रखता है कि तुम्हारा बर्ताव क्या था उसके साथ, तुमने किस तरह का बर्ताव दिया। इंसान का अच्छा रवैया लोहे को भी मोम करने की ताकत रखता है। अच्छा रवैया ही वो शय है जो लड़ाई झगड़ों से हमें दूर रखता है और रिश्तों को मजबूत करता है। खामोश हो जाएं रिश्तों को बचाने के लिए। इंसान का ये रवैया उसकी तरबियत की पहचान करा देता है। तो नाजरीन, हक बात पर होने के बावजूद लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और खामोशी अख्तियार करें ताकि आप बहुत सी बुराइयों से बच सकें। नंबर 2, वो शख्स के जो मजाक में भी झूठ ना बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खराबी और नामुरादी है उस शख्स के लिए जो झूठी बातें इसलिए कहता है ताकि लोगों को हंसाए। खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए। तो नाजरीन, इस हदीस में उन लोगों को खबरदार किया गया है जो बातें करते हुए कुछ
جھوٹ کی آمیزش کر کے گفتگو کو چٹپٹی اور مزیدار بناتے ہیں اور اس سے لطیف محل کا سامان کرتے ہیں۔ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، وہ سبب بھی ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے۔ قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، معنی باطن کا نہ ملنا، ہر وقت پریشانیاں ہی رہنا، بے چین رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیوں میں سنگینیوں میں مبتلا رہنا اور ایسی کہ کبھی دور ہی نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے، تو جھوٹ کسی صورت بھی بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید ہے۔ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اور قیامت کے دن سے ڈریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر غضبناک ہوں گے کہ پھر ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو اس لیے خود کو بچائے رکھنے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 3، وہ شخص کے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا اخلاق آپ کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے اور اچھا اخلاق سے آپ کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور بد اخلاق انسان کے اندر محبت جیسا جذبہ نہیں ہوتا اور انسان پر زیادہ مصیبتیں برے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا، لیکن خوبصورتی کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اخلاق سے ہی انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ انسان کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت جبکہ باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے اور یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کو اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان میں شکست ہو گئی ہو لیکن یہ شخص بھاگنے کی بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ پہلا ناپسندیدہ تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زناکاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہ ہو پھر بھی تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جل شانہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتلایا کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا
بے دردی کی حماقت ہے۔ محدثین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائیگی نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ناپسندیدہ اور نافرمان ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔